صحافت، میزبانی، تجزیہ کاری کے 24 سال۔ ہمارے یوٹیوب چینل MJtv کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم متی اللہ جان، MJtv ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہاں ایوان صدر کے سامنے خبر یہ ہے کہ جو صدارتی ریفرنس کی بات چل رہی تھی سپریم کورٹ کے ایک جج سے متعلق، اس کی تصدیق اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب جج صاحب نے بھی ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط ایوان صدر میں یہاں موصول ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع سے حاصل ہونے والا MJtv کو یہ خط جو ہے صدر مملکت عارف علوی کو موصول ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں جسٹس قاضی فائض عیسی، جنہوں نے 28 مئی کی تاریخ میں، آج ہی کی تاریخ میں یہ خط لکھا ہے۔ اور اس خط کے مندرجات یہ ہیں کہ وہ صدر مملکت سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو سرکاری ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی ریفرنس دائر کیا گیا ہے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ان کے خلاف، اور اس ریفرنس کے لیے سے متعلق وہ پوچھ رہے ہیں کہ صدر مملکت یہ بتائیں کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کوئی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ خط آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے لیٹر ہیڈ پہ جسٹس قاضی فائض عیسی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر 28 مئی کی تاریخ میں لکھا گیا ہے صدر پاکستان کے نام۔ آپ سکرین پہ بھی یہ خط دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جسٹس قاضی فائض عیسی نے صدر پاکستان کو کیا لکھا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جناب صدر، مجھے یہ معلوم ہوا ہے حکومتی ذرائع سے کہ ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے میرے خلاف آئین کی آرٹیکل 209 کے تحت، اور اگر صدر مملکت ایسی بات درست ہے تو مجھے بتایا جائے، اور اگر یہ بات ریفرنس فائل ہوا ہے تو مجھے بھی اس ریفرنس کی کاپی فراہم کی جائے۔ یہ جسٹس قاضی فائض عیسی نے صدر مملکت عارف علوی کو یہ خط لکھا ہے، اور اس خط میں آگے جا کے جسٹس قاضی فائض عیسی کہتے ہیں کہ I am confident that you will agree that if a reference has been filed and I have been called upon to submit my reply, only then, subject to permission of Supreme Judicial Council, the government may disclose the reference and my response thereto. Selective leaks amount to character assassination, jeopardizes my right to due process and fair trial, and undermines the institution of judiciary. اب میں اردو میں بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائض عیسی صدر مملکت عارف علوی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے اور آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایک ریفرنس فائل کیا جاتا ہے اور مجھے اس ریفرنس میں کہا جا رہا ہے کہ جواب دیا جائے الزامات کا، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی اجازت کے تحت جو ہے حکومت اس ریفرنس کے مندرجات کو لیک کر سکتی ہے۔ مطلب سپریم جوڈیشل کونسل کی اجازت کے تحت ریفرنس کو منظر عام پہ لایا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد میرا جواب بھی منظر عام پہ آنا ضروری ہے۔ سلیکٹیو لیکس مطلب مخصوص قسم کی جو لیکس کی جا رہی ہیں اس ریفرنس کے حوالے سے، اماؤنٹ ٹو کریکٹر اسیسینیشن، یہ کردار کشی کے مترادف ہے، ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، اور اس سے it jeopardizes my right to due process، اور میرا جو حق ہے فیئر ٹرائل کا، جو کہ قانون کے تحت کسی بھی شخص کو مہیا ہوتا ہے، وہ حق اس کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور the institution of judiciary is being undermined، جو عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کی بھی بے توقیری ہو رہی ہے، اس کو بھی بلیٹل کیا جا رہا ہے، اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جسٹس قاضی فائض عیسی نے صدر عارف علوی سے کہا ہے کہ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اس خط میں آخر میں جسٹس قاضی فائض عیسی نے دستخط کیے ہیں، اور خط کے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو خط ہے اس کی کاپی وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی بھیجی گئی ہے، اور اس خط کی کاپی رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی بھیجی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں اس میں جسٹس قاضی فائض عیسی کا براہ راست نام مین سٹریم میڈیا پہ تو نہیں، مگر سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا تھا کہ قاضی فائض عیسی جو معزز جج ہیں ان کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے، اور اس میں کچھ اسپین کی ان کی اہلیہ کی یا ان کی جائیداد کا بھی کچھ اس حوالے سے الزامات لگ رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جسٹس قاضی فائض عیسی کو ہٹانے کے لیے پہلے بھی یہ کوشش ہو چکی ہے، اور ان پہ الزام یہ لگایا جا رہا تھا جو میڈیا میں آیا تھا کہ انہوں نے فوج سے متعلق کچھ ایسے سخت ریمارکس دیے ہیں دھرنا کی سپریم کورٹ کے فیصلے میں
کہ جس میں آرمی چیف سے کہا گیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے شفاف ترین الیکشن تھے جو 25 جولائی 2018 کے وہ، اور جسٹس قاضی فائض نے اپنے دھرنا والے فیصلے میں لکھا تھا کہ فوج کے ترجمان کا یہ بیان سیاسی سرگرمی ہے اور یہ سیاسی بیان تھا۔ اور اسی طرح جو دھرنے کے شرکاء میں جو پیسوں کی تقسیم کی گئی اس میں بھی ایک باوردی افراد کا ذکر کیا دھرنے والے سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں جسٹس قاضی فائض نے، اور اس فیصلے کے خلاف وزارت دفاع اور حکومت کی طرف سے جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں، اور نظر ثانی کی درخواستیں وہی جج سنتے ہیں سپریم کورٹ میں جن ججوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو نظر ثانی کہتے ہیں، وہی جج کی نظر اور وہی اپنے فیصلے پہ ایک نظر ثانی کرتے ہیں۔ تو وہ نظر ثانی کی درخواستیں بھی ابھی فکس نہیں کی گئی، اور ان درخواستوں کو فکس کرنے کی ذمہ داری اور اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کا ہے۔ اور اس دوران اب یہ ریفرنس کی خبریں آ رہی تھیں، اور ایم جے ٹی وی کے پاس جو ابھی یہ دستاویز آئی ہیں، یہ خط موصول ہوا ہے ایم جے ٹی وی کو سرکاری ذرائع سے، یہاں ایوان صدر میں جو ہے یہ خط موصول ہوا ہے، اس کے مطابق اب لگتا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سرکاری ذرائع سے ان کو بھی پتہ چلا ہے، مگر ابھی تک شاید اس ریفرنس کے مندرجات جسٹس قاضی فائز تک نہیں پہنچے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، وہاں پہ یہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، یہ کہا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے میڈیا میں جو رپورٹیں آ رہی تھیں اس میں وزارت قانون کے ایک افسر کا حوالہ دیا جا رہا تھا جس کا نام سامنے نہیں آ رہا تھا۔ تو یقینی طور پہ اس میں جو اسپین کی جائیداد کے حوالے سے الزامات لگ رہے تھے، مکمل طور پہ یک طرفہ قسم کی خبریں آ رہی تھی، اور یقینی طور پہ ایک یک طرفہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز نے صدر مملکت سے کہا ہے کہ حکومت اگر یہ خبریں لیک کر رہی ہیں تو یہ کردار کشی کے منافی ہے، یہ فیئر ٹرائل کے منافی ہے، اور اس سے عدلیہ کے وقار کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز نے صدر مملکت سے کہا ہے کہ واضح طور پہ بتایا جائے کہ یہ ریفرنس دائر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور پھر obviously یہ توقع اب کی جا رہی ہے صدر مملکت سے اور حکومت سے بھی کہ تحقیقات کی جائیں کہ یہ ریفرنس جو ہے لیک کیسے ہوا، اور عدلیہ کے معزز جج کے حوالے سے جو الزامات ہیں وہ کس طرح میڈیا پہ آئے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یقینی طور پہ اس ریفرنس کی قانونی جو حیثیت ہوگی وہ جب بھی جوڈیشل کونسل کے سامنے آئے گا تو سب سے بڑا اعتراض یہی ہوگا کہ میڈیا کے اندر اس ریفرنس کو کس طریقے سے اچھالا گیا ہے۔ تو جیسے قاضی فائز نے یہ تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ کسی جج کے خلاف ریفرنس دائر ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں اور اس جج کو نہیں پتا تھا، اور اس جج نے پھر خط لکھ کے صدر مملکت سے کہا ہے کہ آپ بتائیں، آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے۔ اور یہ ریفرنس آپ جانتے ہیں کہ صرف جسٹس قاضی فائز کے حوالے سے یا جو ہے سپریم کورٹ کے ایک جج کے حوالے سے خبریں نہیں ہیں، بلکہ لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے بھی خبریں ہیں۔ اور یہ ایم جے ٹی وی جو آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، یہ دستاویز بھی آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، یہ خط بھی ہے جو جسٹس قاضی فائز نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہے، اور اس میں صدر مملکت سے کہا گیا ہے کہ یہ بتایا جائے تحریری طور پہ کہ کیا ایسا کوئی ریفرنس فائل کیا گیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا گیا ہے تو یہ لیک کیسے ہوا ہے، اور یہ جو خبریں چھپ رہی ہیں حکومتی ذرائع سے یہ کردار کشی ہے، یہ فیئر ٹرائل کے منافی ہیں، اور عدلیہ کے وقار کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ ناظرین، بڑا سخت رد عمل ابھی سے آنا شروع ہو گیا ہے، ریفرنس کی صرف خبریں آئی ہیں، باقاعدہ تصدیق نہیں ہوئی، اور اس رد عمل میں آج ہی ایک سرکاری وکیل نے بھی استعفیٰ دیا ہے، اور وہ سرکاری وکیل بڑے اہم وکیل ہیں، اور انہوں نے ایک صفحے پر مشتمل ایک خط کے ذریعے صدر مملکت کو اپنا استعفیٰ دیا ہے۔ وہ ہیں زاہد ایف ابراہیم، یہ فخر الدین جی ابراہیم جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر قانون اور بہت معروف قانون دان تھے، اور سابق جو ہیں وزیر بھی رہے ہیں، ان کے بیٹے ہیں یہ زاہد ایف ابراہیم، اور انہوں نے اپنے خط میں یہ احتجاجاً استعفیٰ دیا ہے، اور اس استعفے کی وجہ بھی وہ خط بھی آپ کو ہم اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں۔ اس خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی رائے میں یہ کوئی ججوں کا احتساب نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جو آزاد ججز ہیں، جو انڈیویجولز ہیں، جو عدلیہ کے معزز ججز صاحبان ہیں، ان کو براؤ بیٹ کرنے کی، عدلیہ کو پر روب ڈالنے کی، عدلیہ کو ڈرانے دھمکانے کی ایک کوشش ہے، اور جب تک ایسی کوششوں کی مزاحمت نہیں کی جائے گی اس سے عدلیہ کے وقار کو بہت ٹھیس پہنچے گی، نقصان پہنچے گا، اور جو کہ ہمارے بنیادی حقوق کی محافظ ہے عدلیہ، اور یہ عدلیہ پر ایک حملہ ہے، اور یہ ہماری کمزور جمہوریت کو ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور اس عدلیہ کے اوپر
اس حملے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے زاہد ایف ابراہیم جو کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، وہ جو ہے انہوں نے ایک خط کے ذریعے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اب مزید ایڈیشنل اٹارنی جنرل نہیں رہ سکتا جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، اور میں استعفیٰ دیتا ہوں فوری طور پہ امیجیٹ افیکٹ کے ساتھ۔ اور انہوں نے اس خط میں پہلے جو ہے کہا گیا ہے کہ جو جن ججز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، جو سینئر جج ہیں، جیسے قاضی فائض عیسی کا نام انہوں نے نہیں لکھا، پر انہوں نے کہا کہ معزز جج کی جو کردار ہیں، جو ان کی شہرت ہے، وہ انتہائی مضبوط ہے، وہ ناقابل سوال ہے، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اور حکومت نے پہلے ہی اس معزز جج کے خلاف اپنا ذہن جو ہے وہ عیاں کر دیا ہے، اپنا مائنڈ عیاں کر دیا ہے، جو نظر ثانی درخواستیں دھرنا ججمنٹ میں انہوں نے فائل کی ہیں، اور انہوں نے ان اخباری رپورٹوں کا حوالہ دیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے خلاف جو ہے غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے تحقیقات کے لیے صدر نے ریفرنس بھیجا ہے، اور مجھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریفرنس کی جو بات ہے ان کو بھی ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر مامور، حکومتی اعلیٰ عہدے پر مامور شخص نے ذاتی طور پہ بتائی ہے، تو یہ ایک تصدیق تو ہوئی ہے اب اس بات کی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی اب اس کو تصدیق کر دی ہے، تو یہ اب رد عمل ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے۔ اور اس کے علاوہ آج MJtv متی اللہ جان کی اٹارنی جنرل انور منصور سے بھی خصوصی گفتگو ہوئی ہے، اور اس گفتگو میں اٹارنی جنرل نے اس کے حوالے سے، ریفرنس کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے انکار کیا، مگر یہ ضرور وضاحت کی اور تردید کی کہ ان کا کسی قسم کا کردار تھا اس کسی بھی ایسے ریفرنس کی تیاری میں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایسی خبریں بھی تھی کہ اٹارنی جنرل انور منصور جو ہیں ان کا کوئی نوٹ بھی شامل ہے۔ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ اگر کوئی ریفرنس ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کی جو تیاری ہے وہ صرف وزارت قانون کرتی ہیں، وزیر قانون فروغ نسیم جو ہیں وہ جو ہیں ان کا یہ قانونی طور پہ اختیار ہے کسی قسم کے ریفرنس کے حوالے سے حکومت کی معاونت کرنا، اسے تیار کرنا، اور ان کا یہ بھی بہرحال کہنا تھا کہ جو ریفرنس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، میں ریفرنس کے بارے میں تو نہیں جانتا مگر یہ بات انہوں نے ضرور کہی کہ اگر کسی نے غلط بیانی کی ہے، کسی بھی اعلیٰ جج نے اپنے اثاثوں کے حوالے سے، وہ غلط بیانی جو ہے وہ ضابطہ اخلاق جو ججوں کا ہے اس کا آرٹیکل 2 جو ہے ضابطہ اخلاق کا، جو ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا کہ ضابطہ اخلاق کا جو شق 2 ہے اس میں واقعی یہ کہا گیا ہے کہ جج کو جو ہے وہ بڑا ہی سچا ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو پھر اگر انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو بقول اٹارنی جنرل انور منصور کے یہ ان کے حلف سے روگردانی بھی قرار دی جا سکتی ہیں۔ اور اٹارنی جنرل انور منصور نے یہ بھی کہا کہ جب ایک سوال کیے گئے ان سے تو سوال یہ میں نے پوچھا ان سے کہ جو شواہد ہیں، جو ثبوت ہیں جائیداد کے یا اثاثوں کے، ان کو حاصل کرنے کا کیا قانونی طریقے اپنائے جاتے ہیں یا اس قانونی طریقے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا بالکل اگر کسی کے پاس بھی کوئی مصدقہ دستاویز ہے جو اس نے ذاتی حیثیت میں حاصل کی ہے کسی باہر کے ملک میں یا اسپین میں، تو وہ دستاویز جو ہے وہ ایک ثبوت ہے اور ایویڈنس ہے، تو وہ یقینی طور پہ وہ ایک مصدقہ ثبوت ہوگی۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا جس شخص نے وہ دستاویز حاصل کی ہیں کیا وہ شخص بھی کٹہرے میں کھڑا ہوگا، تو اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جو قانون ہے اس کے مطابق جس شخص نے وہ حاصل کی ہیں چاہے ذاتی حیثیت میں جیسے بھی، تو یقینی طور پہ وہ کٹہرے میں بھی کھڑا ہوگا، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان تمام معاملات کی جو ہے وہ تحقیقات کرے۔ تو اٹارنی جنرل نے اس ریفرنس کے حوالے سے تردید کیا کہ وہ اس کا حصہ ہیں اگر کوئی ریفرنس ہے بقول اٹارنی جنرل کے، اور ان کا مگر یہ بھی کہنا ہے کہ قانونی طور پہ اثاثوں کو ظاہر نہ کرنے کے الزام پہ کسی بھی جج کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل تحقیقات کا آغاز کر سکتی ہیں، اور حکومت جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ اس قسم کا ریفرنس بھی دائر کر سکتے ہیں۔ تو یہ نشست ہوئی مختصراً اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور کے ساتھ۔ تو ناظرین، متی اللہ جان MJtv کی طرف سے یہ آج بریکنگ نیوز آپ کو دینا مقصود تھی۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ ایوان صدر کی طرف سے سپریم کورٹ کے اس جج کو کیا جواب جاتا بھی ہے یا نہیں، یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل پہلے کارروائی شروع کرتی ہے اگر کوئی ریفرنس ہے معزز جج کے خلاف، یا پھر وہ نظر ثانی کی درخواستیں پہلے معزز جج کو سننے کا موقع ملے گا جو کہ ابھی لگنی ہے، اور چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے وہ نظر ثانی کی درخواستیں ابھی تک نہیں لگائی جسٹس قاضی فائض اور جسٹس مشیر عالم کے سامنے نظر ثانی کے لیے، کیونکہ اگر وہ نظر ثانی کی درخواستیں مسترد ہو جاتی ہیں تو یقینی طور پہ فوج کے ادارے پر ایک ذمہ داری آئے گی کہ جو
فیصلے میں کہا گیا تھا دھرنے کے حوالے سے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر فورس چیف تینوں کو یہ ہدایات تھی۔ پھر نظر ثانی کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد فوج پاکستان کے ان سربراہان کو کچھ نہ کچھ کارروائیاں ضرور کرنی پڑیں گی، اور نظر ثانی کی درخواستوں میں وزارت دفاع کا یہ موقف تھا کہ اداروں کی جو شہرت ہے وہ خراب ہو رہی ہے، وہ ڈیفیم ہو رہے ہیں اس قسم کے ریمارکس سے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ نظر ثانی کی درخواستیں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ پہلے لگاتے ہیں سنوائی کے لیے یا اس کے حتمی فیصلے کے لیے، یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کے طور پہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہے وہ صدارتی ریفرنس کو فیصلہ پہلے کرتے ہیں۔ یہ تھی متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اب تک کی بریکنگ نیوز۔ اس حوالے سے جو نئی اطلاعات آتی رہیں گی متی اللہ جان ایم جے ٹی وی پر ایکسکلوسیو آپ کو ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ایم جے ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں، آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ دلچسپ معلومات آپ کے سامنے ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی۔ میزبانی تجزیہ کاری کے 24 سال ہمارے یوٹیوب چینل MJtv کو سبسکرائب کریں۔ MJtv